السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے، یعنی خرچ کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز کو کرو، نہ کہ گھٹیا اور ردی چیز۔ اس کے بغیر کوئی شخص کامل نیکی کو نہیں پا سکتا، نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا، اور خرچ کرنے کی چیزوں میں سے جان، مال، اولاد، عزیز و اقارب، جاہ اور عزت، ہر وہ چیز شامل ہے جس کو انسان پوزیس کرتا ہے۔ تھوڑا خرچ کرنا ہو یا زیادہ، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے، بشرطے کہ انسان اخلاص اور ایمان کے ساتھ خرچ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس لیے معمولی چیز کو بھی خرچ کرنے کو عار نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن نیکی کا کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عزیز ترین چیز صرف کی جائے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے سارے مال میں سے بیرحا کی زمین زیادہ محبوب ہے، اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، بیرحا تو بڑا نفع بخش مال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کے کنویں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی محبت پانے کا جذبہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کر دیا۔ یہ ہیں وہ مثالیں جو ہماری تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم سب کچھ اپنی ذات کے لیے ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا دین جس حال میں بھی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ نان مسلمز کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں وہ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر جاتے ہیں۔ آج ہی صبح مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں ایک خاتون نے $1 بلین ایک میڈیکل کالج کو دیا ہے نیو یارک میں، جس کی وجہ سے تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کی میڈیکل کی مہنگی ترین تعلیم بالکل فری ہو گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ طالب علموں پر علم حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر یہاں یونیورسٹیز میں جانا کتنا مشکل ہے، اور کتنے بچے ڈیٹس کا شکار ہیں اور کتنی مشکلوں میں ہیں، لیکن مسلمان کمیونٹی اس بارے میں کم ہی سوچتی ہے کہ ان کے لیے ہم کیا سہولت فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، یا پھر جو دینی تعلیم کے ادارے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس مال ہوتا بھی ہے اور ہمارے بچوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل نہیں کھلتا۔ اور پھر خاص طور پر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے تو پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ پھر فرمایا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، تورات نازل کیے جانے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کہہ دیجئے کہ لے آؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعوے دار بتاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ تورات کے اترنے سے پہلے تو یہ سب چیزیں حلال تھیں، ملت ابراہیمی میں حرام نہیں تھی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لا کر دکھاؤ، کوئی دلیل دو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو کوئی اس دلیل کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گھڑے تو ایسے ہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، بس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا
وہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ کون سی زمین ہے؟ بہت بابرکت زمین ہے، جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ تو مکہ کا یہ گھر ہم سب کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہے، اور اس میں بہت خیر پائی جاتی ہے۔ اس میں عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، جو ہم ساری زندگی بھی لگا دیں تو کر نہیں سکتے۔ مثلا ایک فجر کی نماز کیا ہمیں 1,00,000 دفعہ پڑھنے کا موقع ملے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر ہم ہمت کر کے پیسے جمع کر کے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے گھر لے جائیں اور ایک ایک نماز کی پھر فکر بھی کریں، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں جا کر بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، تو وہاں جا کر اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھنا زندگی بھر کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ اس کے لیے بھی مبارک ہے جو اس میں حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اس گھر کے پاس اعتکاف کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس زمین پر برکت اس لحاظ سے بھی ہے کہ دنیا بھر کا رزق وہاں پر سمٹ کر آتا ہے، اور فقر و فاقہ اور گناہ دور کرنے والی بابرکت جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے حج یا عمرے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے، مگر اللہ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے، یا اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کا ایک ایک قدم جو اس راستے کی طرف اٹھتا ہے، اس پر نکلتے ہی گھر سے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی اور جگہ جانے سے، کوئی اور ہالیڈیز کرنے سے آپ کو یہ ثواب کبھی بھی نہیں مل سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے الٹا گناہ کما کے آئیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا، اور اللہ ہی کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور جو حج کی فرضیت کا قائل ہو لیکن طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر وہ انکار کر دے کہ یہ فرض ہی نہیں تو پھر وہ تو دین سے ہی نکل جاتا ہے۔ اور استطاعت سے مراد راستے کا پرامن ہونا، جان و مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہونا بھی شامل ہے، اور عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس مالی استطاعت ہو لیکن جانی استطاعت نہ ہو تو پھر انسان اپنا حج کسی اور سے کروا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو اور حج کیے بغیر فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے مال وراثت میں سے اس کی طرف سے حج کروایا جائے گا۔ تو انسان کو خود اپنی زندگی میں جو ہی اس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ بعد میں اسے کیا پیش آنے والا ہے، آئندہ حالات کیسے ہو جائیں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے، تم اس راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے، یعنی مرتد کر دیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم نے اہل کتاب کے طریقوں کو نہیں اپنانا ورنہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے، یعنی ان کی بات نہیں سننا ورنہ شبہات اور شکوک میں پڑھ کر اپنی راہ سے بھی پھسل جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو شک پیدا کرنے والوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ بعض لوگ خود مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں جو آپ کو قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس میں ڈال دیں گے، حدیث کے بارے میں ڈاؤٹس میں ڈال دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، دین کے بنیادی ارکان کے بارے میں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، اس کا نفس بھی ہے، اور جب وہ شکوک و شبہات والی باتیں سنتا ہے تو بعض اوقات اس کا ذہن بگڑ جاتا ہے اور انسان
پھر اسی رستے پہ چل پڑتا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی ایمان بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا پڑھتے رہنا، قرآن سے تعلق، یعنی یہ ذریعہ ہوتا ہے ایمان مضبوط کرنے کا اور کفر سے دور رہنے کا۔ اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود تھے ان کے درمیان، اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حق تقاتہ کا مطلب ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے۔ تو یہاں ہمیں ہر ایک کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں جتنی بھی ہم میں استطاعت ہے، کیونکہ یہ تقوی انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اور پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس بات کی حرص رکھنی چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، کیونکہ اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب فوت ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہ کر رہے ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوں، کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو پتہ نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا چاہیے اور موت کی تیاری رکھنی چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے چند اصول بتائے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا چاہیے، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں بے شک اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے راستے پہ آ جاؤ، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، جو اسے پکڑے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا۔ تو یہاں پر فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیچھے بتایا گیا تقوی اختیار کرو، اسلام کی حالت میں موت آئے ہر وقت اطاعت کی حالت میں رہو، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور پھر جدا جدا نہ ہو آپس میں، فرقہ واریت نہ کرو، اور اللہ کی نعمت یعنی دلوں میں الفت ڈالنے کو یاد رکھو، اور اس کے بعد دعوت الخیر کا کام کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دین پر ثابت قدم رکھتی ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد اختلاف سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ انسان لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جب وہ اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا تو اس کے اپنے ارد گرد نیک لوگوں کا دائرہ مضبوط ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے لیے خود برائیوں کی طرف نکلنا مشکل ہوگا۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے، فردن فردن بھی اور جماعت کی شکل میں بھی۔ مومنوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کس کام میں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یعنی اس کام میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننا چاہیے، ایک دوسرے کو پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، تاکہ سب مل کر اللہ کے دین کو آگے بڑھا سکیں۔ اور جو لوگ نہی عن المنکر نہ کریں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ خود اس برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ منکر کو دیکھ کر اسے نہ روکنا غفلت اور اللہ سے اعراض کی نشانی ہے۔
منکر سے نہ روکنے والے کی بات حقیر ہو جاتی ہے اور اس کی بات مانی نہیں جاتی۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، اور پھر آگے فرمایا کہ اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں پہ تقسیم ہوئے اور میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں ایک فرقے کے علاوہ باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جنہوں نے اصل دین کو تھاما وہی نجات پانے والے ہیں۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے تھے؟ تو عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو چہرے روشن اور سفید ہوں گے وہ اہل سنت کے ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ تفرقہ بازی کرنے والوں کے ہوں گے۔ اور بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے، جیسے آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قطر، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی نہ کوئی ذلت، یعنی نیکی کرنے والے احسان کرنے والوں کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے نافرمانیاں کی، فجرہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جھوٹ اور تکبر سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ نیکیاں کرنے والے ہیں۔ تو وہ کون سے نیک اعمال ہیں جن سے چہرے روشن ہوں گے؟ ان میں خاص طور پر وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، وضو کی وجہ سے چہرے روشن ہوں گے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ وہ سفید روشن پیشانی والے، روشن چمکتے ہاتھ پاؤں والے، یعنی کہ روشن ہی روشن ہوں گے، اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے بھی چہرے چمکیں گے۔ آپ نے فرمایا اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے دعا دی اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے چہرے بھی روشن ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں موت آنے والوں کے چہرے بھی سفید اور روشن ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ جب بندے کو یہ یقین آ جاتا ہے نا تو پھر اسے اپنی کوئی چیز اپنی نہیں لگتی، کہ اصل مالک تو وہ ہے، میرے پاس تو بس عارضی طور پر ہے، چند دن کے لیے ہے، اس لیے مجھے اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح میرا رب مجھ سے پسند کرے۔ پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یاد رکھیے بہترین امتی بننے کے لیے اس شرط کو پورا کرنا ہے، یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ بہترین امتی بنے تو اسے پھر یہ کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ یہ کام اہل کتاب کو بھی سونپا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ تو ماننے والے ہیں لیکن اکثریت نافرمان ہے۔ آج آپ دیکھیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کتنے لوگ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ اذیت دینے کے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے،
پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے، یعنی تمہارے دشمن تمہیں معمولی تکلیف کے سوا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے انسان کو مخالفتوں اور دوسروں کی دی ہوئی تکلیف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر ایک تحمل اور بردباری بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو بہت زیادہ محسوس نہ کریں، غصے کو پی جائیں، بات درگزر کر جائیں اور اپنے مقصد پر فوکس کریں، کیونکہ جب انسان ہر ایک کی بات کی ریزن تلاش کرنے لگتا ہے، اس سے بدگمانی کرنے لگتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھا کے دوسروں تک لے جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے دل پہ رکھ کے دل کو بوجھل رکھتا ہے، تو پھر ایسا شخص کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس بیکاری سے بچنے کے لیے بہت سی باتوں کو سنی انسنی کر دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، بلکہ ایک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، اور دل تک تو جانی ہی نہیں چاہیے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ کا سہارا اور لوگوں کا سہارا لے لیں، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر اور معصیت کی وجہ سے عذاب الہی آتا ہے، اور طاقتور ہونے کے باوجود دین سے دوری انسان کی ذلت کا باعث بنتی ہے۔ آج امت کی ذلت اس کے اپنے دین سے دور ہونے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت گزاروں کو عزت بخشتا ہے، چاہے وہ کمزوری کیوں نہ ہو، اور نافرمانوں کو ذلیل کرتا ہے، خواہ وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ امۃ قائمہ یعنی قیام کرنے والی امت ہے، اور قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور اس کے علاوہ علم پڑھنے پڑھانے میں بھی رات جاگنے کی فضیلت ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں ایسا علم پڑھنے پڑھانے کے لیے رات کو جاگنا جس سے اللہ کا چہرہ چاہا جائے، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ تو بعض اوقات علم سکھانا نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے کہ جس سے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے، ان کو راحت اور سکون ملے۔ لیکن خاص طور پر رات کے وقت، رات کی گھڑیوں میں قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہی کچھ اور ہے، اس کا بے انتہا ثواب ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ تو گن کے 10 آیتیں تو کم از کم ضرور پڑھا کریں، 2 نفل میں بھی 10 آیتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ قیام اللیل بھی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، جی ہاں، اس ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں زندگی ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے۔ اور ہم بھی جب نیکی کا ارادہ کر لیں تو اس کو کر گزریں، اور اگر انسان نہیں کرتا تو پھر شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے، غفلت میں مبتلا کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان اچھا بھلا کرنے ہی والا تھا کہ بالکل اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور نیکی کا جو کام بھی وہ کریں گے تو اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جس قدر تقوی ہوگا اس قدر نیکی کا ثواب ہوگا، انہیں نیکی کے ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا، ہر نیکی پر اجر۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی اجر عظیم میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور کرم اور اس کی رحمت، اور ایک ایک نیکی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب پاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ 2-3 آیتیں مسلسل اہل کتاب کے نیک لوگوں کی تعریف میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے
کہ باوجود اس کے کہ اہل کتاب پر، بنی اسرائیل پر بہت زیادہ تنقید بھی ہے، لیکن ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا، انہوں نے وہ سب کام شروع کر دیے کہ جو قرآن کہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے کہ جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ سب کچھ کریں جو آپ نے بتایا۔ پھر فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو نہیں مانتے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ عام طور پر مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے؟ اولاد، مال، لیکن ان لوگوں کو نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بس یہ دنیا کی زندگی کی چند دن کی رونقیں ہیں ان کے لیے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جدائیاں۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پھر اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو عمل کوئی بھی کرے، اس کی قبولیت کے لیے یہاں کھیتی کی مثال دی گئی ہے، یعنی مومن اور متقی کے نیک اعمال کا انجام بتا کر کہ ان کی ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد کفر کرنے والوں کی نیکیوں کی مثال کہ جو صدقہ اور خیرات اور رفاہی کاموں میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان نہیں، وہ دراصل اپنی جانوں پر ظلم ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا یہ مال ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگی۔ یاد رکھیے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل کسی کا بھی قبول نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نیکی نہیں کر رہا، اس کا بھی یہی انجام ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم آیتوں کو اس طرح لیتے ہیں، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں، یہ تو کفار کے بارے میں، یہ مشرکین کے بارے میں، اور ہم تو سچے پکے مومن۔ لیکن جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں اللہ کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں سے تعریف چاہنے لگتے ہیں، لوگوں سے اکنالجمنٹ چاہتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہ کریں گے، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو، یقیناً ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ مومن کا دلی تعلق صرف تقوی والوں سے ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں، یعنی میرے رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں، جبکہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو بھی ہوں کہیں بھی ہوں۔ اور دوستی کا یہی معیار ہونا چاہیے، کیونکہ انسان وہی کچھ ہوتا ہے جو اس کی کمپنی ہوتی ہے۔ انسان کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ایمان کی نشو و نما کے لیے، اعمال صالحہ میں دوڑ لگانے کے لیے، سبقت لے جانے کے لیے آپ کو ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ انسان جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ان کا رنگ ضرور اپناتا ہے۔ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے۔ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے اسی ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ تو پہلی چیز صحبت صالح ہے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے راہیں بھی ہموار کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی کمپنی ملے کہ جو ہمیں پکڑ کے نیکی کی طرف لے جائے، جب ہم پھسلنے لگے تو ہمیں تھام لے۔ اور پھر اگر ایسا نہیں تو آپ خود ایسی مثال بن جائیں۔ یعنی بعض اوقات ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہماری انگلی پکڑ لے۔ اللہ نے آپ کو کتنی انگلیاں دی ہیں؟ 10۔ آپ یوں کریں 10 لوگوں کو اپنی انگلیاں پکڑا دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے گرد ایسا سرکل بن جائے گا کہ جو آپ کو تھام لے گا۔ آپ دوسروں کے لیے سہارا بنے، آپ دوسروں کے لیے مددگار بنے، آپ دوسروں کے لیے مثال قائم کریں، وہ اس سے بڑھ کر آپ کے لیے سپورٹر بن جائیں گے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، یدعون الی الخیر ضروری ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور پھر آپ کے دوست ایسے ہی بن جائیں گے۔ کیونکہ ایسی دوستی نہ صرف یہ کہ دنیا میں فائدہ مند ہے، بلکہ آخرت میں ایسے لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پہ رش کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے دوست بنے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ پھر فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو
اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں، یقیناً اللہ سینوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، نہ تمہاری کتاب پر، نہ تورات اور انجیل پر، اور پھر بھی تم ان کے ظاہری اسلام کی وجہ سے ان سے خیر خواہی رکھتے ہو، ان سے دوستی کرتے ہو، لیکن وہ دلوں میں تم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اتنی دشمنی سخت قسم کی کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے دانتوں سے انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں، غصے میں جیسے ناخن کاٹتے ہیں نا بعض لوگ۔ اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اپنے لیڈرز کے پاس ہوتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں ان کے سامنے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے مفادات کی خاطر آپ کے دوست بن جاتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ جس شخص سے آپ کو نیکی کی خوشبو نہ آئے، جس شخص کے پاس بیٹھ کر آپ کا ایمان نہ بڑھے، سمجھے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، وہ آپ کے لیے مخلص ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں حاسد، یہ ہوتے ہیں منافق۔ اصل میں انسان کی جیسی سوچیں ہوتی ہیں نا، ویسا ہی اس کے ارد گرد دورہ ہوتا ہے، اس کا جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر نیکی ہے تو آپ اس نیکی والے کی طرف کھینچنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کے اندر نیکی کی طلب نہیں ہے تو پھر آپ اس سے دور ہو جائیں گے، اور جس کے اندر شر ہے آپ جیسا اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص لائیں، خود نیکی کی محبت لائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کھنچنا شروع ہو جائیں گے ان لوگوں کی طرف جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا خود بھی نیک ہوں۔ تو ایسے لوگ تمہاری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، تمہارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، وہ ایکٹنگ نہیں کرتے، وہ اوپر اوپر سے نہیں دکھاتے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی۔ یقیناً جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرنے والا ہے، یعنی ان اللہ یحب المتقین، تو اللہ کی معیت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کی باتوں پہ کڑنے کی بجائے اور ان کے خلاف کوئی محاذ آرائی قائم کرنے کی بجائے، نفرت اپنے دل میں پالنے کی بجائے، تم اپنے تقویٰ پہ کام کرو اور صبر سے کام لو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تمہارا مددگار ہوگا۔ اور ایسے دوست سے پناہ بھی مانگی گئی ہے، اور اس کی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشید ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی، کہ اللہ مجھے ایسے چال باز دوست سے بچا کے رکھنا جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو۔ اگر کوئی نیکی کی بات مجھ میں دیکھے تو اس کو دبا دے، ہضم کر جائے، اور اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو پھیلا دے۔ یہ کرائیٹیریا دیا گیا ہے ایسے دوست کا جو منافق ہوتا ہے۔ تو ہمیں دوسروں کی نعمت پر حسد کرنے کی بجائے برکت کی دعا دینی چاہیے، اور اللہ کی مدد پانے کے لیے تقوی اور صبر شرط ہے، اور دشمن کے مکر و فریب سے بچنے کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ اب یہاں سے جنگ احد کے کچھ حالات اور ان پر تبصرہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اے نبی وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے یعنی احد کی طرف نکلے تھے، آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کو ذلت آمیز شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے، 70 قید ہوئے۔ اب ان کے اندر جوش انتقام بھر گیا، اور انہوں نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا، اور ہر طرف سے مختلف قبائل سے 3000 کا مسلح لشکر لے کر جبل احد کے قریب آ کے ٹھہر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بعض نے مدینہ میں رہ کے لڑنے کا مشورہ دیا، بعض پرجوش نوجوانوں نے جنہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ مینڈیٹری نہیں تھا، تو وہ میدان میں نکل کر لڑنے کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ تو آپ نے ان کی رائے کے مطابق 1000 کی جمعیت لی اور دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ مقام شوط پر عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس سے بعد مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی دی۔ اب 3000 کے مقابلے میں صرف 700 لوگ، دشمن 3 گنا زیادہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کے پاس اپنے لوگوں کو متعین کیا،
عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا اور فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی اور انہیں پامال کر دیا پھر بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ میں پیغام بھیجوں۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ کفار کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھ کر نیچے اتر آئے اور اس گھاٹی کو چھوڑ دیا، جس سے مشرکین کو پیچھے سے حملہ آور ہونے کا موقع مل گیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس موقع پر آپ کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، سر اور پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئی۔ آخرکار صحابہ آپ کے گرد دوبارہ جمع ہوئے، جس سے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا اور دشمن کو ناکام ہو کر لوٹنا پڑا۔ یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب آئندہ کی آیات میں اسی کی طرف اشارہ کیا جائے گا اور اس سے کچھ تربیت کی جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ خود ترتیب دی کہ کیسے جنگ کرنی ہے۔ جب تم میں سے 2 گروہوں نے ہمت ہار دینے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ 2 جماعتوں سے مراد انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں۔ تم نے ہمت کیوں ہاری جبکہ یقینی طور پر اللہ بدر کی جنگ میں تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی آئے تھے اور پھر اپنے گھوڑے کا سر پکڑے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے، اور یہ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے پورے جوش سے آ جائے تو تمہارا رب 5,000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی مدد صبر اور تقوی سے آتی ہے، اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اور مدد تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے بغیر بھی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ صرف کس لیے فرشتوں کی بات کی کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، کیونکہ انسان عدد اور تعداد سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے۔ اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کے گروہ کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا وہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے، پھر وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں، چاہے وہ یعنی اللہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بندے کو اختیار نہیں، ہر قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، حتیٰ کہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اب اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک موقع پر 70 کے قریب صحابہ جو شہید ہو گئے تھے، جن کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا، بئر مؤونہ کا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے، تو آپ نے قاتلوں کے لیے بد دعائیں کی تھیں، تو اس پر آپ کو روک دیا گیا تھا، کیونکہ بعد میں یہ لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک وہ ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس بس امانتیں ہیں جن کو صحیح طور پر لوٹانا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ اس کو نہیں بخشے گا، کیوں؟ مالک بھی وہ ہے اور بخشے گا بھی وہی۔ ایک موقع پر ایک شخص نے ایسی ہی بات کہی تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ کر کے رکھ دی، کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ کبھی کسی کے بارے میں ایسا بولنا بولے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب غزوہ احد کی آیات اور اس میں سود کا ذکر، وہ اس لیے کہ سود کھانے سے انسان کے اندر وہ ہمت اور بہادری نہیں رہتی، کیونکہ سود ایک حرام چیز ہے، اور جب حرام اندر جائے گا تو انسان کے اندر جرت کہاں آئے گی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی خواہش کہاں سے آئے گی؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حرام مال کھانے سے نیکی کرنے کی توفیق کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہاں سود کی بات کر کے کس بات کی اصلاح کی جا رہی ہے؟ اصل میں جنگ احد میں جن لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن چلے گئے ہیں اور مسلمان اور مال غنیمت
اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے تاکہ ہم بھی کچھ مال اکٹھا کر سکیں. تو یہ سبب بنا تھا پھر شکست کا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور کیا کرو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں ایمان والوں کو نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کام انجام دینے میں جلدی کر لو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر. وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا. تو اصل دوڑنے کی جگہ کہاں ہے؟ آخرت کی طرف جانا. دنیا دوڑنے کی جگہ اور آخرت دوڑ کا انجام ہے. دنیا میں انسان جس چیز کی طرف دوڑے گا آخرت میں وہی چیز اس کو ملے گی. اور جنت کی وسعت کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ زمین و آسمان برابر ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی، پھر نہیں رہی تو رات کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو صرف سامنے کے آسمان اور سامنے کی زمین نظر آتی تھی. اتنا کچھ تو ایکسپوجر نہیں ہوا تھا کہ دنیا میں اللہ نے اس کائنات میں اور کیا کچھ بنا رکھا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں دوڑ لگانے والے. زیادہ ہے تب بھی، کم ہے تب بھی دیتے ہیں، کم ہونے کا بہانہ نہیں بناتے. اور کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، سخت غصے کو ضبط کرنے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر جنت میں جانے والوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ ہر حال میں تنگی خوشحالی، خوشی ناخوشی، صحت بیماری، ہر حال میں اللہ کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں اور غصے سے مغلوب ہونے کی بجائے غصے کو قابو میں کر لیتے ہیں، کیونکہ معزز انسان حلیم ہوتا ہے اور غصہ روکنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کر دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اور تیسرا والعافین عن الناس، ایسا غصہ کنٹرول کرتے ہیں کہ لوگوں کو جتاتے بھی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، ان کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. یہ تیسری صفت ہے، لازمی تقاضا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے. اور پھر جو لوگ ہم پر ظلم کریں یا زیادتی کر جائیں ان کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ جتاتے بھی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے. تو معاف کرنا جو ہے یہ احسان کا درجہ ہے اور افضل ترین عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہترین اعمال کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا اے عقبہ جو تجھے کاٹے تو اسے ملا دے، اور جو تجھے محروم رکھے اس کو دے، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس سے منہ پھیر لے. یہ نہیں کہ جو تجھے محروم رکھے اس سے منہ پھیر لے، جو تجھے محروم رکھے اس کو دے، تو اس کو دینے والا بن، اور جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس سے منہ پھیر لے، درگزر کر. اور کیا خوبیاں ہیں جنت میں جانے والوں کی. اور یہ لوگ جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے، اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. مومنوں سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کر کے توبہ کر لیتے ہیں. گناہ کا ہونا ایک بشری تقاضا ہے، ہر انسان خطا کار ہے، مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتا، توبہ کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو، مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں کرو. اور پھر جب انسان گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس پر خوش بھی ہوتا ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار
خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور جنت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کتنا اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ کلام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یہ کلام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے، یعنی اس کو سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے اور اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے تاکہ جنت کے وارثوں میں شامل ہو جائے۔ پھر جنگ احد کے بارے میں بات، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہوئے۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور احد میں شکست اس لیے ہوئی تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنا لے، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی بعض اوقات انسان کی ناکامی میں، شکست میں، انسان کے نقصان میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور دینا چاہتا ہے۔ اب اگر یہ شکست نہ ہوتی تو پھر کھرے کھوٹے کی پہچان کیسے ہوتی، اور پھر 70 لوگ شہید ہو گئے تو وہ شہید کیسے ہوتے؟ شہید کا درجہ کتنا بلند ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں کہی گئی کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، دن رات میں اور رات دن میں بدل جاتے ہیں، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ جنت ایک مہنگا سودا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ فرمایا جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے، لہٰذا اس میں جلدی کرنی چاہیے، نیکیوں میں دوڑ لگا دینی چاہیے، اخروی راحت پانے کے لیے دنیاوی آرام کو قربان کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو بہت رعایتیں نہیں دینی چاہیے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور یقیناً موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے، تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا، اور ایسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی یقیناً کئی رسول گزر چکے ہیں، یا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر کفر کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اس بات ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہی آیت پڑھی تھی خطبہ دیتے ہوئے، جب حضرت عمر آپ کی وفات کا انکار کر رہے تھے۔ تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات اس سے بچی ہوئی، حی قیوم ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو فنا نہیں ہے۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے۔ پھر بات آ گئی نیت پر کہ ارادہ کیا ہے، دنیا کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے؟ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی وہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بار بار صبر کی بات آ رہی ہے، کامیابی کی کنجی ہے صبر۔ اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی، یعنی ربیون کی، کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کام میں ہونے والی ہماری زیادتیوں کو بھی بخش دے،
اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو انہوں نے کثرت تعداد کی بجائے اللہ کی مدد پر بھروسہ کیا۔ وہ اپنی ثابت قدمی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کا یقین تھا کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ وَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص آخرت کو منزل بناتا ہے، دنیا اس کے راستے میں آ جاتی ہے۔ وہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی حسنہ عطا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم خسارے میں جا پڑو گے۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ہم ضرور ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنا رکھے ہیں جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ان ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔